اسلام میں انسانیت کا کتنا احترام ہے؟ پہلے ایک آیت سامنے رکھتا ہوں. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، کتاب و سنت. پہلے کتاب پیش کرتا ہوں ایک سوال کے ساتھ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی جواب دے. نہیں قرآن پڑھیں گے تب نہ جواب دیں گے. ایسا ایٹ رینڈم تھوڑی جواب دیا جا سکتا. نہیں، میں قرآن کا جواب چاہتا ہوں نا. آپ تو قرآن پڑھتے نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتے. اب پڑھتا ہوا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. مسلمان اس کے مقابلے میں تین مذہب کے لوگ ہیں: یہود، شرک کرنے والے اور نصرانی. برابر ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ایک بات تینوں میں مشترک ہے. یہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ اوتار لیتا ہے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے. ایک چیز میں تو تینوں مشترک ہیں. برابر ہے. تینوں مانتے ہیں کہ بھئی اللہ جو ہے یہ دوسری شکل میں آ جاتا ہے. اب ان تینوں مذہبوں میں سب سے بڑا مذہب جو اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہو کون ہے؟ ترتیب میں پہلے یہود کو لایا گیا ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. تم پاؤ گے اور ضرور بھی ضرور پاؤ گے کہ ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہود ہیں. یہ قرآن کا جواب ہے. ایٹ رینڈم جواب تھوڑی چلتا ہے. یہاں نہیں چلتا، ہمارے یہاں نہیں چلتا، میرے پاس تو نہیں چلتا بالکل. قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا دشمن تمہارا یہودی مذہب ہے. یہود کا مان یہودی لوگ. اچھا، اب آئیے حدیث پاک پڑھتے. چلیے حدثنا سے لے لیتے ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے نا. آیت پڑھنا ذرا آسان ہے لیکن حدیث پڑھنا بہت مشکل. توجہ میری طرف ہو گئی. حدیث اس طرح: حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل. ایک بات بولوں، یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے کہ جو بات بولتا ہے پرفیکٹ بولتا ہے. پہلے قرآن پیش کیا گیا، یہ سب سے بڑے دشمن یہود. اب حدیث پاک: حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل قال ابن شہاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم قالت. چلیے اس حدیث کو بھی یہی رہنے دیجئے، ایک دوسری حدیث پہلے لیتے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. ایک صفحے کے اوپر پوری روایت تھی، وہ پڑھ دی گئی حدثنا کے ساتھ. اور یہ روایت کہاں ہے؟ امام بخاری اس کو کتاب الجنائز میں لائیں. کھولیں گے تو یہ عبارت، یہ پوری حدیث حدثنا کے ساتھ ایسے مل جائے گی آپ کو. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ دو لوگ، سہل ابن حنیف صحابی اور قیس ابن سعد، یہ دونوں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ مقام قادسیہ کہاں ہے؟ یہ جب آپ مکہ یا مدینہ سے کوفہ کی طرف جائیں گے تو بیچ میں یہ ایک ایریا ہے قادسیہ کا، اور جنگ قادسیہ آپ تاریخ میں پڑھیں تو یہ دونوں وہیں مقام قادسیہ میں بیٹھے ہوئے تھے. بیٹھے ہیں دونوں. فمروا علیہما بجنازۃ، ادھر سے ایک جنازہ گزرا، لوگ ایک جنازے کو لے کر کے ادھر سے گزرے تو جنازے کو دیکھ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے. کون؟ یہ دونوں ساتھ، سہل بن حنیف اور قیس بن سعد. یہ دونوں مسلمان کھڑے ہو گئے تو ان سے کہا گیا ارے آپ لوگ کیوں کھڑے ہو گئے؟ فقیل لهما انا من اهل الارض. ادھر کا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے.
اس کے جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے. اب یہ دونوں کہتے ہیں فقالا، یہ دونوں بولتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ فقام، کہ یہ جو ہم کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل ہے. تقریر ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی. کیا سمجھے آپ؟ صحابی کوئی بھی عمل کرتا تھا یا کوئی بات بولتا تھا تو جب تک حدیث اس کے پس پشت نہیں ہوتی تھی وہ کام نہیں کرتا تھا، نہ بولتا تھا. یہ دونوں کھڑے ہوئے، ان سے کہا گیا کہ یہ تو کافر کا جنازہ ہے، یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں، کیسے کھڑے ہوئے؟ یہ دونوں جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کھڑے ہونے کی دلیل موجود ہے. ہم نے جو یہ عمل کیا اس عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. کیسے؟ حدیث پیش کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرت بھی جنازۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، فقام، آپ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور وہاں لوگوں نے اسی طریقے سے سوال کیا جیسے تم سوال کر رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے؟ انہا جنازۃ یہودین، یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. اور آپ کو قرآن حکیم سے معلوم ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہوتا ہے. بتائیے اسلام کا سب سے بڑا دشمن مر کر کے جا رہا ہے اور ہمارا نبی بیٹھا ہوا ہے اور اس جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جا رہا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے اور یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، یہودی ہے. الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ سو ثابت ہوا کہ اسلام میں انسانیت کا احترام کتنا ہے کہ اسلام اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ یہ رویہ جائز رکھتا ہے. تقریر ختم ہو گئی. قرآن حکیم اور اس کے بعد سنت کی دلیل، آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد پوری حدیث ریفر کی گئی.